बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं। बहुत सारी दुआएं अपने वालिदैन और साथिया इकराम के लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को मुकीर जनरल नॉलेज एंड एकेडमिक टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में रमज़ान अल मुबारक के फ़ज़ाइल, अहकामात और मसाइल पर मबनी है, जिसमें रोज़ादारों की इक़साम, रोज़ा के मसाइल, रोज़ा तोड़ने वाले अमूर, रोज़ा की हालत में जायज़ काम, वो अय्याम जिनमें रोज़ा हराम है, इसके अलावा ज़कातुल फ़ितर के मसाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, रोज़ा तुम्हारे ऊपर उसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुम लोगों से पहले गुज़श्ता उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। ये सूरत बकरा आयत नंबर 183 है। या नज़ूल कुरान के साथ जोड़ने की वजह से इसकी अज़मत मज़ीद उजागर हो जाती है। अल्लाह पाक ने मुबारक कुरान मजीद इसी माह मुबारक के अंदर नाज़िल फरमाया, जिसकी तफसील सूरत कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र के अंदर मौजूद है। रोज़ा की तारीफ। रोज़ा के लग़वी मानी है रुक जाने के। शरीयत में सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाने को रोज़ा कहते हैं। माह रमज़ान की अहमियत का दावा इस बात से बखूबी हो जाता है कि इस माह के रोज़ा को इस्लाम की चौथी बुनियाद करार दिया गया है। इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हज़रत इब्राहीम अमीन के साथ कुरान करीम का दौर करते थे। इसलिए सहाबाए किराम और सलफ सालेहीन इस महीने में सिर्फ कुरान मजीद के साथ अपना रिश्ता रखते थे। इस महीने के रोज़ों की फजीलत के बाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने रमज़ान का रोज़ा अल्लाह पर ईमान रखते हुए और अल्लाह से अजर व सवाब के लिए रखा, उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये महीना ख़ास तौर पर गुनाह बख्शवाने का महीना है। इस महीने में जिन और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस महीने जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने अल्लाह का मुनादी नदा देता है, ए खैर के तलबगार खैर की तरफ आ जा, ए शर के तलबगार शर से बाज आ जा। अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इस महीना में एक रात ऐसी भी है जिसमें इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है, जिसको शब कदर कहते हैं। जो बंदा इस रात के अजर से महरूम रहा, वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया। इस महीने इस रात के अजर से सिर्फ बदनसीब शख्स ही महरूम हो सकता है। हदीस में है कि जिसने रमज़ान का क़ियाम यानी नमाज तरावी अल्लाह पर ईमान रखते हुए और अल्लाह से अजर व सवाब के लिए किया, उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम में है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान अपने दरमियान सारे सगीरा गुनाह के कफ़ारा का सबब बनता है। हदीस शरीफ में है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करा ली, तो वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। जब रमज़ान तौबा और गुनाहों से माफ़ी का महीना है, तो हमें चाहिए कि इस फुर्सत को गनीमत समझकर तौबा की शराइत का लिहाज करते हुए अल्लाह से अपने गुनाह माफ़ कराकर अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदों में अपना शुमार करा लें। हर मुसलमान रमज़ान में इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखता है जो रोज़ा की फर्जियत की असल रूह और मकसद है। रोज़ा का मकसद सिर्फ खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली दूसरी चीज़ों से दूर रहना नहीं। हदीस में है कि रोज़ा जहन्नम और बुराइयों से बचने के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ादार बेहुदा गोई से दूर रहे। अगर उसे कोई गाली दे या उससे झगड़ा करे तो कहे, मैं रोज़ा से हूँ। ये महीना अमाल के मुहासबा का महीना है। हदीस शरीफ में है कि जिसने झूठ बोलना और इस पर अमल करना और जहालत ना छोड़ी, तो अल्लाह ताला को इसके खाने पीने की चीज़ों को छोड़ने से कोई गर्ज नहीं। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बिन आदम, हर नेकी का बदला 10 गुना से 700 गुना तक दोबाला कर दिया जाता है, मगर रोज़ा का बदला मेरे जुम्मा है, क्योंकि मेरा बंदा खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए तर्क करता है, लिहाजा मैं ही इसका अजर दूंगा। जिस तरह हम अपने कारोबार और दुनियावी अमूर के मुहासबा के लिए दिन रात मुकर्रर करते हैं, इसी तरह रमज़ान में हमें अपने अमाल का मुहासबा करके रमज़ान के एक माह की इस तरबियत से अपनी इस्लाह करना
اور اپنے اندر تقوی کی صفات پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تلاوت میں عملاً اپنی ہدایت اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ پانچوں وقت کی نمازیں صحیح وقت پر باجماعت ادا کرے، جھوٹ، غیبت، کاروبار میں دھوکہ دہی، سودی کاروبار اور ہر حرام قول و عمل سے گریز کرے۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت کرے۔ اس ماہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس ماہ کے احکام و مسائل سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے لیے رمضان المبارک کا یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نفع بخش ثابت کرے اور اس کا ثواب ہمارے والدین تک پہنچائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین ثم آمین۔ روزے کی نیت کا حکم۔ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ نیت دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے۔ اگر کسی نے دل سے ارادہ کر لیا، زبان سے الفاظ نہیں بھی گئے تو نیت ہو جاتی ہے۔ البتہ نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ روزے کے مسائل۔ روزہ ہر ایسے عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے جو روزہ رکھنے پر قادر ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ البتہ حیض و نفاس والی عورت حیض اور نفاس کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ کافر پر روزہ فرض نہیں ہے، اسلام لانے کی صورت میں گزشتہ روزوں کی قضا نہیں کرے گا۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ عادت ڈالنے کے لیے سلف صالحین بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی قضا اور فدیہ ہے۔ روزہ رکھنے سے قاصر، عمر سیدھا آدمی اور شفا یابی سے مایوس مریض دونوں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیں گے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر اگر روزہ دشوار گزرے یا بچے کو تکلیف ہو تو وہ عورت آسانی کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کرے گی۔ اگر قضا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ حیض و نفاس والی خواتین حیض و نفاس کے وقت روزہ نہیں رکھیں گی، پاک ہو جانے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کریں گی۔ ایسا آدمی جس کو کسی ڈوبنے والے یا جلنے والے کو بچانا ضروری ہو اور اسے اس کے لیے روزہ توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ مسافر کو روزہ توڑنے اور رکھنے کا اختیار ہے، خواہ اس کا سفر عمرہ وغیرہ کے لیے عارضی ہو یا دائمی ہو۔ یہ بھی اس پہ منحصر ہے، اگر وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، اگر نہیں رکھتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں، لیکن اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد اس کے اوپر روزے کا مکمل کرنا لازم ہے۔ روزہ دار نے بھول کر یا لاعلمی سے روزہ کے کسی منافی امر کا ارتکاب کر لیا تو اس کا روزہ باقی رہے گا۔ روزہ دار نے مجبور کر دیے جانے سے روزہ کے کسی منافی امر کا ارتکاب کر لیا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کلی کی اور پانی بغیر ارادے کے حلق میں چلا گیا تو روزہ خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، البتہ اس کے لیے کلی کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار پر نیند کی حالت میں غسل فرض ہو گیا تو روزہ پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ روزہ دار کے اختیار میں نہیں۔ ڈیئر ویورز، رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے شارٹ ٹائم کے لیے اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس کے لیے میرے چینل مقیت جی کے اینڈ اکیڈمک ٹرسٹ کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ آپ کی اس تھوڑی سی ایفرٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ روزہ توڑنے والے امور۔ روزہ کی حالت میں جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر بالترتیب ایک بڑا کفارہ لازم آتا ہے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔
کھانے پینے یا حرام اور مضر چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سگریٹ نوشی یا کسی قسم کا نشہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غذا بخش انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ طاقت کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایسا انجیکشن جو غذا بخش نہ ہو، اس کے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے یہ انجیکشن خواہ شریانوں یا پٹھوں میں لگایا جائے، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو یا نہ ہو۔ سینگی یا اسی طرح کسی اور طریقہ سے خون کا نکالنا، یعنی جان بوجھ کر اپنے جسم کو خون کا نکالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں جامہ بھی شامل ہے۔ البتہ خود بخود خون نکلنے سے، جیسے نکسیر آئے، یہ دانت وغیرہ کے کھڑوانے پر خون نکل آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر ارادہ کے قے آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں جائز امور، حالت جنابت میں روزہ دار روزہ کی نیت کر سکتا ہے، البتہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر عورت کا حیض اور نفاس کا خون طلوع فجر سے قبل بند ہو جائے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ دار کے لیے سر میں تیل لگانا جائز ہے، خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ درد کی صورت میں دانت وغیرہ کا نکلوانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زخم وغیرہ کا علاج کروانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھیں دکھنے کی صورت میں آنکھوں میں دوا ڈالنا، آنکھوں میں سرما لگانا۔ اگر روزہ دار کو سانس وغیرہ کی تکلیف ہو تو منہ میں دوا کی پچکاری کر سکتا ہے، جیسے آج کل انہیلر ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ تازہ ہو یا خشک ہو۔ روزہ دار اپنے دونوں ہونٹ خشک ہونے کی صورت میں پانی سے تر کر سکتا ہے اور منہ خشک ہونے پر کلی کر سکتا ہے، البتہ غرارے نہیں کر سکتا۔ روزہ دار کے لیے طلوع فجر تک دیر سے سحری کھانا اور غروب آفتاب کے بعد رطب کھجور سے جلدی افطاری کرنا سنت ہے۔ اگر روزہ دار کو کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر سکتا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی بھی حلال چیز سے افطاری کی جا سکتی ہے۔ روزہ دار پر واجبات کی پابندی اور حرام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، وہ ایام جن میں روزہ حرام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایام تشریق، ذو الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اس طرح سال میں 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں ذو الحجہ، وہ ایام جن میں روزہ حرام ہے۔ عورت کے لیے نفلی روزہ جب اس کا شوہر موجود ہو اور نفلی روزہ کی اجازت نہ دے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ رمضان کا چاند دیکھے بغیر شک کی دن روزہ رکھنا۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے بالغ نابالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور چھوٹے بچوں کی طرف سے ان کا کفیل یا ایسی عورت جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا خامند ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار چاول، گیہوں، کھجور یا اس کے علاوہ روزمرہ استعمال میں ہونے والے غلہ سے 1 صاع ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے صدقہ فطر مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ Dear viewers, thanks for watching this video. By this little effort will be beneficial for you. Wish you good luck. Again I say to you, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ میں انشاءاللہ اچھی ویڈیوز جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہوں گی، دین کے ریلیٹڈ ہوں گی، وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے میرا حوصلہ بڑھے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔